ہے کہ میرے والد خاندانی شافی تھے، لیکن دل بہت بڑا تھا. وہ جتنے تھے ماشاءاللہ سب لوگ کو بلاتے تھے، اہل حدیث کو، جماعت اسلامی کو، دیوبندی کو ماشاءاللہ. تو بچپن سے ہر ایک سے میرا گفتگو تھا، ہر ایک سے ملاقات تھی، ہر ایک سے میں سیکھا. پھر جب میں گیا سعودی عربیہ اور وہاں کے علماء سے جب میں بات کرنے لگا، مجھے پتہ چلا کتنا فرق ہے وہ علماء میں اور ہمارے علماء میں. جب وہ بات کرتے اتنے اچھی طریقے سے بات کریں، اتنی عزت دیتے سارے ائمہ کو، اور وہ ٹیکنیک اگر آپ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور سفلتا دے گا. تو جب میں ان سے سیکھا، لیکن آپ کے عمل پہ کمپرومائز مت کیجیے. آپ ہاں افضل چیز ہمیشہ کیجیے. لگتا ہے فتنہ آئیں گے تو افضل چیز کو نہیں بھی کرے چلے گا. کوئی حرام چیز کبھی مت کرو، عقیدہ کو صحیح رکھو، اور آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے قریب آئیں گے. تو یہ میرا چھوٹا سا پیغام ہے میرے پیاروں بھائیوں سے. میں آپ لوگ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ذرا ٹیکنیک آپ چینج کریں گے. قرآن کی جو آیت ہے اس کے اوپر زیادہ عمل. میں نہیں بولتا کہ آپ قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کرتے، لیکن حکمہ مطلب کیا؟ کبھی کبھی آپ کو شعر بننا پڑتا ہے، کبھی کبھی پیار سے بات کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے، اپنے قریب لانے کے بدلے اللہ کے قریب لے کے آؤ. اور یہ بمبئی میں میں نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا. جب میں انگریزی میں بات کرتا تھا، سارے علماء، سارے فرقے کے عمرہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنو. جب میں اردو میں تقریر کرنے لگا تو فتوے لگ گئے ذاکر کافر ہے. ارے میں انگریزی میں بولا تو کافر نہیں. اگر انگریزی میں کافر بولے تو اللہ کی بات ہے. لوگ اکثر بولتے ہیں انگریزی، انگریزی میں کمپٹیشن نہیں. اردو میں کمپٹیشن ہونے لگا تو ارے اس کے لیے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تو کفر کا فتویٰ اکثر جماعت. تو میں نے سوچنے لگا کہ میں تو کہتا ہوں میں قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ میری تقریر سنو، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. تو جب ہم کانفرنس کر رہے، میں نے کیا جو لوگ مجھے گالی دیتے تھے میں نے ان کو میرے منچ پہ بلایا. تو ہمارے لوگ ذرا ناراض ہو گئے، ذاکر بھائی کیا کر رہے؟ تو میں ان سے کہنے لگا میں نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی جہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو کوئی خلاف ہے تو جنت میں نہیں جائیں گے. میں کوئی صحیح حدیث میں پڑھا ہی نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت نہیں جائیں گے. تو میں کہتا ہوں اگر یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کو پھیلا رہے، میں جو افضل سمجھتا وہ نہیں سمجھتے، لیکن بنیادی بات توحید ہے، بنیادی بات رسالت ہے. اس پہ تو ایک ہے. میرے اسٹیج پہ آ کے میرے خلاف بات کیے اور میں چپ رہا. اس کے بعد وہ دوست بن گئے، میری تعریف کرنے لگے، لوگ مجھے سننے لگے. تو اگر آپ اس حکمت، اور میں سب جماعت کو بولتا ہوں کہ میں نے کہتا ہوں، اور یہ جب میں مدینہ میں اور ریاض میں علماء سے سیکھا تو وہ کہتے بھائی چاروں ائمہ اپنی جگہ پہ، لیکن چاروں ائمہ سے کوئی فتویٰ ہے بھلے افضل نہیں ہے اور کوئی فالو کرتا ہے اس کو صحیح سمجھ کے تو گناہ نہیں ہے. یہ بیسک اصول ہے. بھلے آپ نہیں مانیں گے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ عالم کی بات، وہ سمجھتا ہے یہ عالم ہے، اور کیونکہ وہ عالم نہیں ہے تو عالم کی چھتر چھایا میں، عالم کی امبریلا میں، اور چاروں ائمہ اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ علم کا ذخیرہ ہے، ہم عزت کرتے ہیں. تو اس بات پہ کیونکہ ہم آج سمجھتے یہ افضل ہے، اس بات پہ اختلاف ہو تو نقصان زیادہ ہمارا ہے. غیر مسلم دیکھیں گے مسلمان دکھتے نا، وہ حنفی کے، شافعی کے، حنبلی کے، مالکی کے، سلفی کے، جماعت اسلامی، دیوبندی کے، بریلوی، وہ دیکھتے مسلمان پیٹو. ہم اگر ایک ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد اور رہیں گے آپ کے پاس. تو اس نظریے کو اگر آپ ذرا سوچیں گے کہ ہمارا مین ہونا چاہیے اللہ کی طرف لوگ کو بلائے، اللہ کے رسول کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، حدیث کی طرف بلائے. میں تو کہتا ہوں صحیح حدیث، یہ حدیث ضعیف بھی ہوتے، موضوع بھی ہوتے. تو یہ چھوٹا سا میسیج میرا تھا. اگر میں نے کچھ آپ کا دل دکھایا تو معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چھوٹا میں کام کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے.
اور مجھے خوشی ہوئی کہ پیغام ٹی وی جب قائم ہوا مجھے خوشی ہوئی کہ نہیں تو اکثر آپ دیکھیں گے جتنے چینل ہیں وہ صحیح میسیج نہیں دیتے. تو صحیح میسیج دینا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوالٹی کو انکریز کرو. کوالٹی، کوانٹٹی نہیں. آپ کوالٹی کو انکریز کریں گے تو لوگ اور دیکھیں گے. آپ کے چینل کی کوالٹی کو انکریز کرو. نمبر آف پروگرام ضروری نہیں، کم پروگرام بناؤ. ہم بہت کم پروگرام بناتے ہیں، لیکن ایک پروگرام کی جو تعداد ہے دیکھنے کی وہ زیادہ ہونا چاہیے. کوالٹی کی پروگرام اگر آپ پروڈیوس کریں گے تو لوگ اور دیکھیں گے، شیلف لائف بھی زیادہ رہیں گی اور ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا. اس پیغام کے ساتھ میں میرے چھوٹی سی تقریر کی ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج بلا شبہ ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا ایک تاریخی دن ہے، جبکہ آج کے عالم اسلام کا فخر اور عظیم ترین داعی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مہربانی فرماتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے. میں اپنی طرف سے، اپنی پوری جماعت اور فقہ کی طرف سے اور اہل پاکستان کی طرف سے ان کا اور ان کے صاحبزادے جناب فارغ نائک صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائی، رسمی طور پہ یہ الفاظ میں ادا نہیں کر رہا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا اور ان کے صاحبزادے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا